بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی۔ بنیادی طور پر یہ بتلایا گیا تھا کہ جو مسلمانوں کے درمیان حج اور قربانی کی یہ عبادت اور یہ تہوار پائی جاتی ہے، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گھرانے کی یادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت آنے والے امت کے لیے اس کو عبادت کا جز بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چند امتحانات سے گزارے۔ وہ کیا کیا امتحانات ہے، اس کے بارے میں بہت تفصیلات ہے، لیکن مفسرین نے اس کو 4 حصے کے اندر تقسیم کیا ہے کہ 4 امتحانات تھے مجموعی طور پر۔ اس میں پہلا امتحان آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو یہ حکم ملا کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنے والد کے سامنے، اپنے بستی میں آپ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اس لیے کہ آپ حضرت ابراہیم جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں پر بت پرستی عام تھی، اور آپ کے والد محترم صرف بتوں کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ بت بنایا کرتے تھے اور بتوں کو مارکیٹ کے اندر سپلائی کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایسے شخص کے سامنے اس کے عقیدے کے خلاف، اس کے کاروبار کے خلاف، ان کی آمدنی کے خلاف بات کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی اور بتلایا کہ یہ بت جس کو آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اس کے اندر نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ان کے والد محترم بھڑک اٹھے اور آپ کو سنگسار کرنے کا، جان سے مارنے کا حکم دیا کہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو تمہارا جان لے لی جائے گی، تمہیں سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہو وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، دیکھو مجھ کو چھوڑ دو تنہ تنہا، مجھ سے بات نہیں کرنا۔ کوئی والد اپنے بیٹے سے اس طریقے سے لا تعلق کا اظہار کرے اور جان سے مارنے کی بات کرے، ظاہر سی بات ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ان کو سخت تکلیف پہنچے۔ چنانچہ ان کو سخت تکلیف پہنچے گی، ہمارے عقیدے کو بھی خراب کرنا چاہتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے بھی ہٹانا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا کاروبار ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ جب میرا لڑکا ہی ان معبودوں کی مخالفت کرے گا اور میں ان کے ساتھ اگر ہو گیا تو پھر یہ خدائیں کون خریدے گا؟ تو اس طریقے سے ان کے والد نے سخت رویہ اختیار کیا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اب قوم کے سامنے علی اعلان آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں اور آپ لوگوں کے درمیان اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں۔ چنانچہ موقع پا کر آپ نے ایک تدبیر اختیار کی اور جشن کی دن آپ نے بتوں کو توڑا، اور اس کے بعد ایک موقع آیا کہ قوم کے سامنے آپ نے دعوت کو پیش کیا۔ جب قوم کے لوگوں نے خود کہا کہ ابراہیم تم نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو یہ تمہارا بڑا بت موجود ہے، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہو۔ قوم کے لوگ شرمندہ ہوئے اور اس کے بعد کہا ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ بت بولتے نہیں ہیں، یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کو موقع ملا
اور انہوں نے کہا کہ جو چیز بولتا نہ ہو، جو نفع نقصان نہ پہنچا سکتا ہو، ایسی چیزوں کی آپ کیوں پوجا کرتے ہیں؟ لیکن باطل کی ہمیشہ ایک عادت رہی ہے کہ جب وہ دلائل کے اندر لاچار ہو جاتے ہیں تو شدت پر اتر آتے ہیں۔ چنانچہ قوم کے لوگوں نے ان کو مار ڈالنے کے حکم دیا۔ ابا نے تو پہلے سے ہی کہا تھا، ابا نے پہلے ہی سے کہا تھا، قوم کے لوگوں نے مار ڈالنے کی، آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم یہاں پر بات کرنا بہت آسان ہے، وقت کے بادشاہ کے سامنے بات پیش کرو تو کام بنے، اور آپ سمجھ میں آئیں گے کہ تم کتنے پانی کے اندر ہو۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ نمرود بادشاہ تھا۔ نمرود ان بادشاہوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اس میں سے ایک نمرود ہے۔ نمرود ہے یہ انہوں نے جو ہے پوری دنیا کے اندر حکومت کی تھی، اور اس وقت ان کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ اور 2 مسلمان کا تذکرہ آتا ہے، ایک حضرت سلیمان علی نبی علیہ السلام کا، اور دوسرا ذوالقرنین کا جس کا سورہ کہف کے اندر تذکرہ ہے، اور ایک بادشاہ بخت و نصر، انہوں نے بھی پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو پہلے سے خبر مل ہی گیا تھا، بادشاہ نے بلوایا۔ حضرت ابراہیم بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچے۔ قرآن پاک کے اندر 3 پارے کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ الم تر الی الذین حاج ابراہیم، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم سے اپنے رب کے سلسلے میں حجت بازی کی۔ دربار سجایا گیا، بڑے بڑے وزراء دربار کے اندر حاضر تھے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے والد ابو آزر یہ بھی بادشاہ کے مقربین میں سے تھے، ان کے قریبی درباریوں میں سے تھے۔ جب دربار میں جب حاضر ہوا اور اس کے بعد تبادلہ خیال ہوا تو بادشاہ نے کہا تمہارا رب کون ہے، کیا کرتا ہے؟ تو اللہ ابراہیم نے دعوت پیش کی اور یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی کرتا ہوں۔ جب نمرود نے خدائی دعویٰ کر بیٹھا تھا، وہ خدا، اس زمین کا وہ خدا بن بیٹھا تھا، کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ انہوں نے 2 قیدی کو بلایا جن کے اوپر پھانسی کا حکم تھا، قتل کرنے کا حکم تھا، اس کو انہوں نے چھڑوا دیا، آزاد کر دیا۔ اور ایک بے قصور قیدی تھا جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، انہوں نے دجال سے کہا، قاتل سے کہا کہ ان کو قتل کر دو، اس کو قتل کروا دیا۔ تو کہا دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ بہت موٹے دماغ کے ہیں، ان کو بات باریکی سے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ زندہ کرنا بازو والے چاہیے نا بھائی، اس کو کھول کے کیا مزاج ہے، اس کو بند کر دو، بند کرو۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم نے فوری طور پر ان کے سامنے بات بدل کے رہا، کہا دیکھو میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، اگر آپ خدا ہیں تو آپ اس کا الٹا کر کے بتائیے، آپ سورج کو مغرب سے نکالیے اور مشرق میں ڈبائیے۔ دیکھیے حجت بازی کے لیے وہ کہہ سکتا تھا فوری طور پر الٹ کر
کہ تم ہی اپنے خدا سے کہو ایسا کر کے بتائے، لیکن چونکہ وہ دماغ کا بہت موٹا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، وہ شخص لاجواب ہو گیا، جو شخص لاجواب ہو گیا جنہوں نے کفر اختیار کیے ہوا تھا، یعنی اس کو جواب نہیں بن پڑا۔ لیکن وقت کا بادشاہ تھا، قوم کے لوگ پہلے سے ناراض تھے، بادشاہ نے بھی سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوا۔ بادشاہ نے بھی اعلان کر دیا کہ نوکے فرعون کے ابراہیم کو آگ کے اندر جلایا جائے۔ چنانچہ آگ کے لیے لکڑی جمع کی گئی، بڑی مقدار کے اندر لکڑی جمع کی گئی پورے علاقے سے، اور اس کے بعد اس کے اندر آگ دہکائی گئی، آگ لگایا گیا چاروں طرف سے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم کی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجنا شروع کیا، ایک ایک کر کے فرشتے آنا شروع ہوئے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضرت میکائیل آئے، حضرت اسرافیل آئے، بڑے بڑے فرشتے آئے، اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگا ابراہیم دیکھو میں جبرائیل ہوں، مجھے اللہ نے حکم دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ میرے خلیل کا جو ہے مدد کرو، تم حکم دو تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک پر ماروں گا پورا یہ آگ ختم ہو جائیں گے، اور پوری بستی کو میں الٹ کے رکھ سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں۔ حضرت میکائیل آئے، انہوں نے کہا ابراہیم دیکھ رہے ہو قوم کے لوگوں نے کیا جو ہے پروگرام بنایا ہے، تم حکم دو، اگر تم حکم دیتے ہو تو میں جو ہے زوردار بارش برساؤں گا اور جو ہے پورے آگ کو بجھا کر ختم کر دوں گا۔ اس طریقے سے الگ الگ فرشتے آئے اور انہوں نے الگ الگ مدد پیش کیا۔ حضرت ابراہیم نے سب کو ایک جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ تم خود سے آئے ہو یا کسی نے تم کو بھیجا ہے؟ کہا تمہارے رب نے مجھ کو بھیجا ہے۔ تو کہا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہی میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام فرشتے واپس چلے گئے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ کے اوپر اعتماد کیا۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ایسے حالات کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے چاہیے۔ جب لوگوں نے منجنیق نصب کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اس کے بعد ڈالنا شروع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہے وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کی نسبت اپنے طرف کی، فرشتوں کی طرف نہیں کیا۔ ہم نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا، اے آگ تو حضرت ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف نسبت کیا، یہ نہیں کہا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آگ کو ٹھنڈی کر دو، ہم نے ہواؤں سے کہا آگ کو ٹھنڈی کر دو، ہم نے پانی سے کہا کہ آگ کو ٹھنڈی کر دو۔ ایسا نہیں، اللہ کا اور آگ کا سیدھا سیدھا تکلم مخاطب ہے۔ کہا ہم نے آگ سے کہا ہے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسا ٹھنڈی مت ہونا کہ وہ برف بن جائے جس کی بنا پر پھر ٹھنڈی کی وجہ سے تکلیف محسوس ہونے لگے۔ کہا سلامن، سلامتی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم کے لیے وہ رحمت بنے، تم رحمت بنو، تم زحمت مت بنو۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا، لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم آگ میں گئے، سب کا یہ خیال تھا کہ اب تو ان کی بوٹی بوٹی خاک ہو جائیں گے، سب چیزیں جل کر ختم ہو جائیں گے، ابراہیم کو نام و نشان نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو اندر سے ٹھنڈا کر دیے اور اندر کے اندر باغ اگا دیے۔ حضرت ابراہیم اندر خاموشی کے ساتھ بالکل صحیح سلامت پڑے ہوئے ہیں۔ اب محدث مفسرین کا یہ ہے کتنے دن رہے؟ بعض نے کہا 40 دن تک، 40 دن تک آگ کے اندر رہے۔ لوگوں کا خیال تھا حضرت ابراہیم جل کر خاک ہو گئے ہوں گے۔ 40 دن کے بعد ابراہیم صحیح سلامت نکلے، کسی قسم کا کوئی آپ کے اوپر
ایک بال بھی آپ کا نہیں جلا۔ حضور ان کے یہ امتحان تھا ابراہیم کا۔ اب اس کے بعد تیسرا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ابا نے کہا تم گھر سے نکل جاؤ، اب تم میرے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہو، سب سے دشمنی مول لے چکے ہو، میں کس سے دشمنی مول لوں، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یہ دعوت کی وجہ سے گھر سے نکال رہے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو، یا پھر باز آ جاؤ نہیں تو میرا گھر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم نے گھر کو چھوڑ دیے اور یہ کہا ابا جان ہم آپ کے لیے، آپ کی سلامتی کے لیے، آپ کی ہدایت کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ ایک زمانہ تک حضرت ابراہیم دعا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا اور یہ کہا کسی کافر کے لیے جو اللہ کا باغی ہو، اللہ کا دشمن ہو، کافر در حقیقت اللہ سے بغاوت کرنے والا باغی ہوتا ہے، ایسے آدمی کے لیے دعائیں نہیں کی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعائیں نہیں کی سکتی ہے، تو ابراہیم نے چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم عراق سے سفر کر کے ہجرت کر کے مصر آئے اور اس کے بعد مصر میں تنہے تنہا رہنے لگے۔ ماں باپ کی جدائی، خاندان کی جدائی، دوست بھائیوں کی جدائی، ایک انسانی فطرت ہوتا ہے، جدائی کا احساس ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مفسر نے لکھا ہے تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئے تھے آپ کے، اور آپ کے داڑھی کے بال پکنا شروع ہو گئے تھے۔ انسانوں میں سب سے پہلے داڑھی کا بال حضرت ابراہیم کا پکا ہے، سفید ہوا ہے۔ دعا کی اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کی۔ ابھی یہ شیرخوار بچے تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ اب تیسرا امتحان شروع ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تم ہجرت کرو یہاں سے۔ کہاں جانا ہے؟ کہا میرا قاصد، میرا پیغمبر تم کو بتلائے گا کہاں جانا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضرت ابراہیم کا اپنے بال بچوں کو لے کر سفر کرنا شروع کرو۔ سفر کرنا شروع کیے، حضرت حاجرہ کو اپنے ساتھ لیے، اسماعیل کو اپنے ساتھ لیے، حضرت جبرائیل ساتھ میں تھے، سفر کرنا شروع کیے۔ آگے آگے جبرائیل ہے، پیچھے پیچھے حضرت ابراہیم ہے، اونٹ لے کر سفر کر رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر آئے۔ حضرت ابراہیم نے مصر سے سفر کرنا مکہ مکرمہ کا، آپ سوچئے کتنا لمبا سفر ہوگا، پیدل سفر کر رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم نے کہا ہو سکتا ہے یہ مقام ہو، یہ مقام۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، اور آگے چلیے، اور آگے چلیے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے آپ مسجد حرام کے پاس، کہا ابراہیم یہاں پر بال بچوں کو اتار دو اور بغیر کسی بات کیے ہوئے واپس چلو، اللہ کا یہ حکم ہے۔ شیرخوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ اور نوجوان بیوی جس کو پہلا بچہ ہوا ہو، اور ایسی جگہ پر مکہ کیسی آبادی تھی، قرآن نے کہا غیر ذی زرع، ایسی آبادی جہاں پر کھیتی اگنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی انسانی زندگی گزارنے کے جو اسباب تھے اس زمانے کے اندر وہ اسباب زندگی بہت تھے۔ دور دور تک کہیں پر سایہ نہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی انسان نہیں۔ اللہ نے کہا، حضرت جبرائیل نے کہا آپ کو فوراً واپس ہونا ہے۔ حضرت سارہ کو، حضرت اسماعیل کو اتار دیے، اور اتارنے کے بعد فوراً پیچھے مڑ گئے۔ حضرت سارہ نے دامن پکڑ لیے، کہا خلیل یہ کیا تماشا ہے، یہ خالی جگہ پر، بے بیان جگہ پر یہاں پر ہم کو خالی تنہے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ حضرت سارہ کہنے لگی کیا یہ اللہ کا حکم ہے، تمہارے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیے، صرف سر ہلا دیے۔ حضرت سارہ سمجھ گئی، کہا خلیل جاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے تو مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جس اللہ نے آپ کو آگ سے صحیح سلامت نکالا، جس اللہ نے آپ کو ظالم بادشاہ سے بچایا، جس اللہ نے آپ کو باپ کی دھمکی سے بچایا، جس اللہ نے آپ کو قوم کی دشمنی سے بچایا، وہ اللہ، وہ رب میری بھی حفاظت کریں گے، آپ جا سکتے ہو۔
حضرت ابراہیم آگے واپس ہونا شروع ہوئے. جب نصر سے اوجل ہوئے حضرت ابراہیم نے، چونکہ ایک باپ تھے، انہوں نے دعا کی ایک پہاڑی ایک پتھر کے پاس بیٹھ کر. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، کئی جگہ دعا ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے، اے اللہ اس جگہ کو آباد کر دے، اس جگہ کو آپ امن و سکون والا شہر بنا دے اس جگہ کو، اور یہاں کے رہنے والوں کو آپ روزی کے طور پر پھل عطا فرما. یہ دعائیں کی اللہ حضرت ابراہیم نے کہ یہاں کے رہنے والے جو بسے ہوئے ہیں ان کو پھل عطا فرما. چنانچہ تجربہ ہے لوگوں کا کہ مکہ مکرمہ میں پوری دنیا سے ایک نمبر کا پھل پہنچتا ہے. جو پھل جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے اس علاقے والوں کو میسر نہیں ہوتا، لیکن یہ مکہ مدینہ پہنچتا ہے پھل. یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے. اور اس کے بعد پھر یکے بعد دیگرے آنا جانا رہا، ایسا نہیں کہ چھوڑ گیا. پھر اللہ کی طرف سے آتے تھے ملنے کے لیے. 2 مرتبہ دعائیں. جب آئے ایک مرتبہ کچھ دن کے بعد تو قبیلہ بنو جرہم کر کے قبیلہ گزر رہا تھا ایک قافلہ. انہوں نے دیکھا، اس درمیان میں یہ بات آئی، یہ واقعہ پیش آیا. چند دن کے بعد حضرت حاجرہ کے کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے. بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سینہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا پیاس کی وجہ سے. حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں پہلے صفا پہاڑ پر چڑھی. جیسے وہ اوپر گئی یاد آیا کہیں بچہ دم نہ گھٹ جائے بچے کا. واپس لوٹ کر پھر آئے. پھر جو ہے پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑ پہ چڑھے. حضرت اسماعیل کو صفا مروہ کے بیچ میں بیٹھائے ہوئے تھے، بیچ میں رکھے ہوئے تھے. اس طریقے سے 7 مرتبہ 6 مرتبہ اس طریقے سے چکر لگائے. 7ویں مرتبہ میں جب واپس آیا تو دیکھا وہاں پر پانی جمع ہوا، پانی نکل رہا ہے، پانی ابل رہا ہے. اب یہاں پر مفسرین کا اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے اسماعیل جو ایڑی لگڑ رہے تھے اس ایڑی کی لگڑنے کی وجہ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اور بعض نے کہا جبرائیل آئے تھے، انہوں نے پر مارا حضرت اسماعیل کے ایڑی کے نیچے، وہیں سے پانی نکلنے لگا. حضرت حاجرہ نے فوری طور پر مٹی جمع کر کے ریت جمع کر کے پانی کو جمع کرنا شروع کیا. وہ کہا وہ پانی جم جا وہی زمزم ہے پانی. وہ جم جا کہا وہ پانی زمزم پانی وہی پانی ہے. اس کی بڑی فضیلت آئی، آپ حضرات جانتے ہیں. یہ صفا مروہ پر جو حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حج کا ایک رکن قرار دیا ہے اس کو. ہر حاجی جائیں گے، عمرہ کرنے والے جائیں گے، حج کرنے والے جائیں گے، اس کو ایسے ہی دوڑ لگانا جیسے حضرت حاجرہ نے دوڑ لگائے تھے. آخری امتحان رہا ہے جب حضرت اسماعیل کی عمر 14 سال کی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب دکھلایا حضرت ابراہیم کو کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. نبی کا خواب وہی کے حکم میں ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ حکم ہوا ہے ذبح کرنے کا. اپنے گھر بیٹے کے پاس آئے اور کہا بیٹا میں نے خواب کے اندر تم مجھ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ ہم کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. چنانچہ قربانی کے لیے تیاری شروع ہوئی. اپنے لخت جگر کو ساتھ میں لے کر مینا کی طرف، جنگل تھا اس وقت، مینا جنگل کی طرف نکلنا شروع کیے. فرشتے ابلیس شیطان آئے بہکانے کے لیے. سب سے پہلے اسماعیل کی والدہ کے پاس آئے. کہا تمہارا فرزند نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا ہے؟ کہا میرا فرزند، کہا ابا کے ساتھ گئے جنگل میں گھومنے کے لیے. کہا نہیں، انہوں نے لے گیا ہے تمہارے لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے. کہا پاگل ہو گئے کیا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں ایسا ہی ہے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
کہا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ کہا جب خلیل کے رب نے حکم دیا تو اس میں کون سی بات ہے، ذبح ہو جائے گا تو یہ ہمارے لیے خود قسمتی کی بات ہے۔ تو دیکھا شیطان نے دیکھا کہ بھائی ہمارے اس کے اوپر داؤ نہیں چل رہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھا اور ایک جگہ ایک جانور کی شکل میں راستے پر بیٹھ گیا۔ اچانک دیکھا سامنے تو دیکھا ارے بہت بڑا جانور ہے، گھبرا گئے کہ یہ جنگل میں جانور کہاں سے آ گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کنکڑی مارو اس کو، ہٹ جائے گا یہ، کنکڑی اٹھا کر مارے۔ پھر آگے بڑھا، پھر وہ دوسرے شکل میں جانور بن کر پھر راستے پر آ گیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا پھر مارو اس کو کنکڑی، پھر مارے۔ پھر آگے بڑھا، پھر دوبارہ آیا وہ دوبارہ جانور بن کر، پھر اللہ نے حکم دیا اس کو کنکڑی سے مارو۔ 3 جگہ پر آپ نے کنکڑی مارا ہے۔ اللہ کو یہ اتنی عادہ پسند آئی کہ قیامت تک حاجیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کو کنکڑی مارنا ہے، تم کو کنکڑی مارنا ہے۔ اس کے بعد جیسا خواب دیکھا تھا ویسے ذبح کرنے کی کوشش کی اور زمین پر لٹا کر حلق پر چھری چلا دی، لیکن خواب کے اندر دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کیا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے مفسر نے لکھا ہے کہ اگر یہ ہوتا اسماعیل ذبح ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور بھیجا اور ان کی اسماعیل کی جگہ پر آ کر اس کو ذبح کروایا۔ یہ حضرت ابراہیم کی یہ قربانیاں ہیں۔ یہ قرآن پاک میں کیوں ہے یہ قربانیاں، یہ تذکرہ کیوں ہے، کس سے کیوں ہیں؟ یہ ہم سب کی عبرت کے لیے۔ مسلمان بھائیوں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کے رسم و رواج ویسے ہی ہیں جیسے حضرت ابراہیم کے قوم کے تھے۔ حضرت ابراہیم کے قوم کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، چاند ستارے سورج کی پوجا کرتے تھے، جس کے اندر جو تاثیر دیکھے پوجنا شروع کر دیتا تھا۔ آج ہمارے ملک کے اندر برادران وطن بھی یہی کرتے ہیں، ہر چیز کو معبود بنا رکھے، ان تک معبود ہیں ان کی۔ حضرت ابراہیم کی یہ کہانیاں، یہ قصے قرآن پاک کے اندر راتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے کہ جیسے حالات ابراہیم پر آئے تھے ہو سکتا ہے کبھی حالات تمہارے پاس بھی ایسے آئے۔ ایسے موقع پر وہ تدبیر اختیار کرو جو ابراہیم نے اختیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب